محنت اور ایک کسان کا خواب، ایمان افروز اسلامی کہانی۔ پرانے دہلی سے کوسوں دور ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ مگر پاکیزہ تھی۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن دھرتی کو چھوتی تو وہ مٹی کی خوشبو کو محسوس کرتا اور شکر کے ساتھ زمین پر کام کرنے نکل جاتا۔ اس کے ہاتھ سخت تھے، دھوپ سے جھلسے ہوئے، مگر دل نرم، مطمئن اور اللہ کی رضا سے سرشار۔ دن بھر کھیتوں میں پسینے سے بھیگا رہتا، بھوک سہتا، گرمی جھیلتا، مگر کبھی شکایت نہ کرتا۔ اور اس کے حلال کماتا تھا، ایمانداری سے جیتا تھا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن رمضان المبارک کا مہینہ آن پہنچا، وہی رمضان جس کا ہر لمحہ رحمت، برکت اور مغفرت سے لبریز ہوتا ہے۔ مگر اس سال رمضان صرف رحمت نہیں، ایک عظیم آزمائش بھی لے کر آیا۔ شدید گرمی، کھیتوں کا بوجھ اور روزہ۔ جسم تھک چکا تھا، سانسیں پھولنے لگی تھیں اور مزدوری کے لیے مزدور نہیں ملتے تھے۔ مگر کسان نے ہمت نہ ہاری۔ روز صبح کی نماز کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر کھیت میں نکل جاتا، دن بھر محنت کرتا اور شام کو افطار کے وقت سوکھی روٹی اور پانی سے روزہ کھولتا۔ اس کا دل مطمئن تھا، مگر ایک سوال نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ یا اللہ، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے تیرے بندوں کی مدد کی، پھر بھی میری محنت کا پھل کہاں ہے؟ کیا میری دعائیں بے اثر ہیں؟ یہ سوال اس کے دل میں بار بار آتا، مگر وہ زبان سے کچھ نہ کہتا، بس دل ہی دل میں رب سے شکوہ کرتا، پھر سجدے میں گر کر آنسو بہاتا۔ ایک دن سخت دھوپ میں کام کرتے کرتے وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ لرزتی آواز میں اس نے کہا، اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو مجھے دنیا میں کچھ مت دے، مگر اگر تو ناراض ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میں اپنی زندگی بدل سکوں۔ اسی شب افطار کے بعد وہ نماز تراویح پڑھ کر جلد سو گیا، مگر وہ نیند عام نیند نہ تھی۔ وہ خواب میں ایک عجیب منظر میں داخل ہو گیا۔ وہ خود کو میدان حشر میں پایا۔ زمین دھوپ سے جھلس رہی تھی، لوگ پریشان، بدحال اور بے قرار تھے۔ کوئی سایہ نہ تھا، کوئی پناہ نہیں۔ اسی لمحے اس نے ایک عظیم الشان محل دیکھا، ایسا محل جو یاقوت، زمرد اور سونے سے بنا تھا۔ اس کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ محل کے گرد خوبصورت باغات، دودھ، شہد اور شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھی۔ ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ کسان نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ یہ تو کسی نبی، ولی یا بڑے بادشاہ کا لگتا ہے۔ فرشتے نے مسکرا کر کہا، یہ محل اس شخص کا ہے جو دنیا میں ایماندار کسان تھا، جس کا نام تھا افضال۔ کسان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا، مگر وہ افضال تو میں ہوں۔ فرشتہ نرم لہجے میں بولا، ہاں تم ہی ہو وہ افضال، مگر تم نے یہ محل بیچ دیا تھا۔ کسان چونک گیا۔ میں نے یہ محل کیسے بیچا؟ فرشتے نے جواب دیا، جب تم نے دنیا کی تنگی سے تنگ آ کر شکوہ کیا اور دنیا کی راحت مانگی تو تم نے آخرت کا محل دنیا کے تھوڑے سکون کے بدلے بیچ دیا۔ کسان کا دل لرز گیا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ سجدے میں گر گیا اور روتے روتے کہا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں دنیا کی تنگی سہ لوں گا، مگر آخرت کی نعمتوں کا سودا نہیں کروں گا۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، مگر اس کے چہرے پر عجب سکون تھا۔ اس نے وضو کیا، سجدے میں گر کر روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے چند تھیلیاں چھوڑیں جن میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔
بیوی نے حیرت سے پوچھا، یہ کون چھوڑ گیا؟ افضال نے جواب دیا، شاید رب نے میرا امتحان لیا تھا اور میری توبہ قبول کی، یہ اس کا انعام ہے۔ افضال نے سب سامان غربا میں تقسیم کر دیا۔ بیوی نے کہا، سب دے دیا، ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا؟ افضال نے مسکرا کر کہا، ہمارا حصہ تو وہ محل ہے جو خواب میں نے دیکھا، میں اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رات کو وہ پھر سویا اور پھر وہی خواب آیا۔ اس بار محل پہلے سے بھی زیادہ روشن تھا، درخت زیادہ سرسبز، نہریں زیادہ شفاف، اور فرشتہ کہہ رہا تھا، افضال تم نے دوبارہ وہ محل خرید لیا کیونکہ تم نے غریبوں کا حق پہچانا، صبر کیا اور دنیا کے بدلے آخرت کو چنا۔ سبق، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دھوپ، بھوک، تنگی اور آزمائش صرف وقتی ہیں۔ اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ جو دل سے صبر کرتا ہے، جو رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے، وہی اصل کامیاب ہے۔ اگر آپ کے دل میں کبھی بھی سوال آیا کہ میں محنت بھی کرتا ہوں، عبادت بھی، پھر سکون کیوں نہیں، تو جان لیجئے اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے، اور کمنٹ میں لکھیں، میں دنیا کے بدلے آخرت کا